السلام علیکم ناظرین، آج جو ہم احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے ابتلاء و اختیار اور سعادت و شقاوت۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا صادق آل محمد علیہ السلام نے، کسی کا حکم بجا لانا اور کسی نہیں کا بجا لانا مگر یہ کہ اس میں مشیت اور قضاء و ابتلاء الہی کو دخل ہے، لیکن نہ وہ اسیاں پر کسی کو مجبور کرتا ہے اور نہ اسیاں سے راضی ہوتا ہے، چونکہ اس نے بندے کو فاعل مختار بنایا ہے، جیسا جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے اسے وہ روکتا نہیں، ورنہ جبر ہو جائے۔ فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ حکم خدا اور حکم نبی خدا کے متعلق جو افعال بجا لائے جاتے ہیں ان میں ابتلاء اور قضاء الہی کو دخل ہے۔ سعادت و شقاوت کے متعلق احادیث۔ فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے، خدا نے اپنی مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے سعادت عافیت بخیر اور شقاوت عافیت بخیر نہ ہونا کو پیدا کیا۔ جس کو سعید پیدا کیا اس سے کبھی دشمنی نہ کی، اگرچہ اس نے کوئی برا کام کیا، اس کے عمل سے بغض رکھا، اس کی ذات سے نہیں۔ اور جن کو شقی پیدا کیا اس کی ذات کو محبوب نہ رکھا، اگر اس نے اچھا کام کیا تو اس کے کام کو تو پسند کیا لیکن اس کی ذات سے دشمنی رکھی۔ خدا جب کسی شے کو دوست رکھتا ہے تو پھر اس سے دشمنی نہیں کرتا، اور جس سے دشمنی رکھتا ہے اسے کبھی دوست نہیں بناتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدلے۔ مثلاً کافر کو وہ دشمن رکھتا ہے، پس بحالت کفر وہ کبھی اس کو دوست نہ رکھے گا، چاہے وہ کیسا نیک کام کیوں نہ کرے۔ ہاں، اگر اسلام قبول کر لے گا تو عداوت محبت میں بدل جائے گی۔ ابو بصیر کہتا ہے، میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا، ایک شخص نے سوال کیا، یابن رسول اللہ، اہل معصیت کو شقاوت لاحق کہاں سے ہوئی کہ خدا نے اپنے علم میں ان کے لیے بدعمالی پر عذاب کا حکم دیا؟ حضرت نے فرمایا، اے سائل، حکم خدا کسی کو اس کا حق ادا کرنے پر مجبور نہیں کرتا، جب حکم دیتا ہے تو اپنے محبت والوں کو اپنی معرفت کے لیے قوت دیتا ہے اور سخت اعمال کو ان سے ہٹا لیتا ہے اور ان کی قابلیت کے لحاظ سے تکلیف دیتا ہے، اور اہل معصیت کو قوت دیتا ہے تاکہ جو سابق میں اس کے علم میں گزر چکا ہے وہ صحیح ہو، اور نہ دی ان کو استطاعت قبول یا توفیق صبر، پس ان کا عمل موافق ہوا اس علم الہی کے جو سابق ہیں ان کے متعلق ہو چکا تھا، اور وہ ایسے حالات پیدا کرنے پر قادر نہ ہوئے جو عذاب خدا سے ان کو نجات دے دیتے کہ علم الہی اولا ہے۔ حقیقت تصدیق کے لیے اور نشان اہل محبت و اہل معصیت کے لیے کیوں قرار دیے ہیں، یہ اللہ کا راز ہے جس کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے، کبھی مرد سعید اشقیاء کی راہ پر گامزن ہوتا ہے اور لوگ کہنے لگتے ہیں یہ ان سے کس قدر مشابہ ہے، بلکہ انہی میں سے ہے، پھر اس کو سعادت پا لیتی ہے اور شقاوت اس سے برطرف ہو جاتی ہے، پس جس کو اللہ نے سعید قرار دے دیا ہے اس کا خاتمہ سعادت پر ہوگا، اگرچہ دنیا کی مدت اتنی کم رہ جائے جتنی ایک اونٹنی کی دودھ دوہنے کی ہوتی ہے۔
حدیث کی تشریح۔ اس حدیث سے یہ نہ سمجھا جائے کہ سعید و شقی خدا بناتا ہے، ورنہ اس صورت میں بندہ مجبور محض ہو جائے گا، بلکہ صورت اس کی یہ ہے کہ جس طرح کسی شخص کے گزشتہ واقعات پر نظر رکھ کر کسی کو سعید اور کسی کو شقی کہتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے علم سے ہر شخص کے ان افعال کو جان لیتا ہے جو وہ زندگی میں کرنے والا ہے، لہٰذا اسی علم کے لحاظ سے اس کو شقی و سعید کہا جاتا ہے۔ اس علم الہی کے خلاف نہیں ہو سکتا، لیکن یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ علم الہی میں گزر جانے کے باعث بندہ ان افعال پر مجبور ہوتا ہے۔ علم تو اس کے تمام افعال کا فوٹو ہے۔ جس طرح ہمارا علم کسی کے گزشتہ افعال بجا لانے کا سبب قرار نہیں پاتا، اسی طرح علم الہی بندے کو اس کے نیک و بد افعال پر مجبور نہیں کرتا۔ خیر و شر کے متعلق احادیث۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، خدا نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اور توریت بھی نازل فرمایا کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے مخلوق کو پیدا کیا اور خیر کو پیدا کیا اور اس کو جاری کیا اس شخص کے ہاتھوں پر جس کو میں دوست رکھتا ہوں، پس بشارت ہو اس کے لیے جس کے ہاتھوں سے خیر جاری ہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے اپنی کتابوں میں نازل فرمایا، کوئی معبود نہیں میرے سوا، میں نے خیر کو پیدا کیا اور میں نے شر کو پیدا کیا، پس خوشخبری ہو اس کے لیے جس کے ہاتھوں پر میں نے خیر کو جاری کیا، اور وائے ہو اس پر جس کے ہاتھوں پر میں نے شر کو جاری کیا، اور وائے ہو اس پر جو کہے ایسا کیوں ہوا اور ویسا کیوں ہوا۔ احادیث کی تشریح۔ مذکورہ بالا احادیث سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ شر کا پیدا کرنے والا اور جاری کرنے والا جب خدا ہے تو پھر بندہ مجبور قرار پایا۔ اس قسم کے وسواس شیطانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام برائیوں کی جڑ شیطان کو پیدا کیا، لیکن اپنے بندوں کو اس کی شرارتوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ وہ شر پسند کرنے والا نہیں۔ انسان کو اغوائے شیطانی کے دفع کرنے کے لیے عقل بھی دی، جو اس کا ثبوت ہے کہ شر اس کی طرف سے نہیں۔ اس نے شیطان کو شیطان بنایا نہیں، بلکہ اپنی نافرمانی اور بدعمالی سے وہ خود شیطان بنا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی چیزیں پیدا کی ہیں وہ سب خیر ہیں، لیکن ان کا غلط استعمال اور کسی چیز کے خواص سے ناواقف ہونا اس کے نقصان کا باعث ہو جاتا ہے اور اس کو شر کہا جانے لگتا ہے۔ مثلاً انگور انسان کے لیے بہترین غذا ہے، لیکن اگر انسان اس کو شراب کی شکل میں لے آئے تو یہ خیر کو شر بنانا انسان کا کام ہے۔ لیکن چونکہ بالواسطہ ہر شے کا تعلق قدرت الہیہ سے ہے، لہٰذا خدا نے تخلیق و اجرائے شر کو اپنی ذات کی طرف نسبت دے لی۔ خلقت شر بلحاظ بندوں کی اصلاح کے لیے ہے، ورنہ خدا نے شر والی کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی۔ زہر ہزار بیماریوں کا علاج ہے، اس لیے وہ خیر ہے، لیکن اس کا غلط استعمال شر ہے۔ لیکن چونکہ زہر کا خالق خدا ہے، لہٰذا ایک دور کی نسبت شر کو اس سے ہو جاتی ہے۔ اگر خدا شر پسند ہوتا تو شر کی مذمت کیوں کرتا اور اس کے بجا لانے والے کو عذاب کا مستحق کیوں قرار دیتا؟ صدق اللہ العلی العظیم۔